وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں ناموس رسالت پر یہ سر اپنا کٹا دوں گا، میں ناموس رسالت پر یہ سر اپنا کٹا دوں گا، محبت ان سے کتنی ہے زمانے کو بتا دوں گا، میرے ماں باپ بھی سو جان سے قربان ان پر ہیں، میرے ماں باپ بھی سو جان سے قربان ان پر ہیں، میں دیوانہ انہی کا ہوں، انہی پہ جان لٹا دوں گا۔ واجب الاحترام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عشق نبی کا حقیقی تصور۔ میرے دوستو، یوں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے عظیم نمونے ہر زمانے کے اندر گردش افلاک میں رونما نظر آئیں گے۔ ہر ایمان رکھنے والے شخص کے قلب و جان میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا چراغ جگمگاتا نظر آئے گا، مگر میں جس عقیدت و محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں اس سے مراد عشق و محبت کا وہ حقیقی تصور ہے جس کی طرف علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یوں اشارہ کرتے ہیں وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ، یعنی جس محبت میں لذتیں اور راحتیں قربان ہو جائیں اسے عشق و محبت کے حقیقی تصور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب میں اس معنی کو لے کر تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو مجھے عشق نبی کا حقیقی تصور قدم بقدم بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مشرکین کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں تو مشرکین کی مار اور اذیت کے نتیجے میں گھائل ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو لوگ دوائی پیش کرتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ گردش کرتا ہے کہ مجھے کملی والے کے پاس لے چلو، مجھے میرے محبوب کے قدموں میں لے چلو، میرے سب زخموں کی دوا دیدار مصطفیٰ میں ہے۔ سامعین محترم، عشق نبی کے حقیقی تصور میں مجھے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عاشق بھی نظر آتا ہے کہ جس کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ مشرکین ایک سوال کرتے ہیں اَتُحِبُّ أَن يَكُونَ مُحَمَّدٌ مَكَانَكَ، نبی کا یہ عظیم عاشق جواب دیتا ہے اے ظالمو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ٹکڑے کرنا تو دور کی بات، ان کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ سامعین محترم، آپ مدینہ منورہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو عشق نبی کا حقیقی تصور قدم بقدم پیش کرتے ہوئے عاشق صادق نظر آئیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے کٹھن ترین حالات میں عاشق نبی عشق نبی کا حقیقی تصور پیش کرتے ہوئے یوں اعلان کرتے ہیں نَبِسْتُعْرِضَتْ بِنَا هَذَا الْبَحْرُ نَخُذْ مَاهُ وَمَا تَخْلُفُ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ۔ جی ہاں، عشق نبی کا حقیقی تصور کبھی احد کے میدان میں مچلتا نظر آتا ہے جب محبوب رب العالمین ایک صدا بلند کرتے ہیں مَن يُشْرِي لَنَا نَفْسَهُ، تو نبوت کے ساتھ پروانے یکے بعد دیگرے جان قربان کر دیتے ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، جب اسی غزوہ کا اختتام ہوتا ہے تو ایک عورت بے قرار ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے دوڑ پڑتی ہے۔
ایک خبر دینے والا کہتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے۔ دوسرا خبر دینے والا کہتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے۔ تیسرا خبر دینے والا کہتا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، وہ آقا کی خیریت پوچھتی ہے۔ بالآخر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو صحیح سلامت دیکھتی ہے تو محبت میں پکار اٹھتی ہے، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے ہم چیز ہے کیا۔ سامعین محترم، میں کس عاشق کے صادق کا تذکرہ کروں؟ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رودار بیان کروں، حضرت فیروز و بلال کی کہانی بیان کروں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و وفا کے واقعات بیان کروں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و سلام پیش کروں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کے گن گاؤں۔ عشق نبی کا حقیقی تصور کبھی حضرات صحابہ کرام کی شکل میں ابھرتے ہوئے سرزمین ہند کو سیراب کرتا ہے، پھر کبھی غازی علم الدین شہید کی صورت میں، کبھی غازی میاں محمد شہید کی صورت میں، کبھی سید عطا اللہ شاہ بخاری کی صورت میں یہ سیل رواں چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو فرزندان دیوبند کے خون شہادت سے مزین و آراستہ ہو جاتا ہے، اور ہر محاط پر فرزندان دیوبند نے عشق نبی کا حقیقی تصور پیش کر کے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر دنیا کفر کو یہ بات باور کرائی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔